بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے رموز اوقاف یعنی وقف کے کچھ ضروری قواعد کے بارے میں سیکھنا اور پڑھنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اے علی، قرآن کریم میں ورتل القرآن ترتیلا ہے، اس ارشاد کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اس پر جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ ترتیلہ کا مطلب ہے تجوید الحروف، قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کے اوپر آنے والے جو ضروری قواعد ہیں ان کا جاننا، ان کا علم رکھنا، اسے کہا جاتا ہے ترتیل۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ترتیلہ کا ایک مطلب یہ ہے ومعرفت الوقوف، کہ جو وقف کی جگہیں ہیں، کہاں وقف کرنا ہے قرآن کریم میں، کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ان کا علم ہونا، اسے بھی ترتیل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسی وقف کے حوالے سے پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک مقام پر آ کر اس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو لفظ کے آخری حرف پر جہاں اس نے سانس کو توڑا ہے یا وقف کیا ہے، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش، اسی طرح دو زیر یا دو پیش ہوں تو آپ نے وقف کی حالت میں اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے اور پھر اسے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیں کہ ہم اگر ایسی کیفیت ہے، کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، اسی طرح دو زیر، دو پیش ہیں، تو اب ہم نے وقف کرتے وقت انہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان مثالوں سے جو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہیں تو ان سے آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں عالمین، اب یہ نون پر زبر ہے، وقف کی حالت میں آپ نے اسے عالمین ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح الرحیمی، تو آپ نے اس کو میم کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن بنا کر الرحیم اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ نستعین کی نون کو وقف کی حالت میں آپ نے ساکن کر کے نستعین اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قریشن، شین کی دو زیروں کو آپ نے وقف کی حالت میں ساکن کر دینا ہے اور یوں اسے ادا کرنا ہے قریش۔ اسی طرح احدن، تو آپ اس پر وقف کریں گے تو احدن وقفن احد، تو وقف کی حالت میں آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ تو وقف کے قواعد میں سے پہلا ایک یہ بات تھی کہ لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش یا پھر دو زیر، دو پیش ہوں تو آپ نے وقف کی حالت میں انہیں ساکن کر کے یوں پڑھنا ہے جیسا کہ ہم نے ان مثالوں سے سیکھ لیا۔ اچھا، اگر آپ وقف کرتے ہیں، دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ وقف کرتے ہیں اور حرف کے جو لفظ کا جو آخری حرف ہے اس پر دو زبریں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دو زبر کا جو وقف ہے اس کو آپ نے ذرا تھوڑا سا، اس کا طریقہ مختلف ہے۔ وقف کی حالت میں آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ دو زبر کی، یعنی دو زبر کی جو تنوین ہے اس کے وقف میں آپ نے دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر اور الف مدہ کی طرح اسے کھینچ کر وقف کرنا ہے، جیسا کہ اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ اب توابن، یہ با پر دو زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو وقف کریں گے تو آپ اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ توابا، انہو کان توابا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح سواءن، تو اس کو جب سواءن دو زبر کی تنوین کو آپ وقف میں لے جائیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ سواء۔ اسی طرح ہدن وقفن ہدا، مسمن وقفن مسمى۔ اور ایک یہ بات ہو گئی اس کے حوالے سے کہ اگر لفظ کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین آتی ہے تو ہم نے اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اب ذرا یوں سمجھ لیں کہ اگر لفظ کا جو آپ نے جہاں وقف کرنا ہے، سانس کو توڑنا ہے، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ اس پر جو حرکت آ رہی ہے وہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، کون سی حرکت ہے؟ کھڑا زبر۔ لفظ کے آخری حرف پر آنے والی حرکت کھڑا زبر ہو
تو وقف کی حالت میں یاد رکھیے گا وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے اس کی مثال دیکھیں طٰ، اب ہا پر کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑا زبر کو آپ نے وقف کی حالت میں بھی طٰ ادا کرنا ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے جیسا کہ سورہ طٰ میں یہ شروع میں یہ لفظ ہے طٰ ما انزلنا، وقف کیا تو طٰ وقف کر لیا، پھر پڑھنا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور اگر آپ اسے ملا کر پڑھتے ہیں طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تب بھی آپ اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے. اسی طرح مأوى، مأوى، مأوى وقف کی حالت میں بھی مأوى ہے اور ملا کر پڑھنے کی حالت میں بھی مأوى ہے. اسی طرح قلع، لام پر کھڑا زبر ہے، وقف کریں گے تب بھی قلع ادا کریں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تب بھی اسے قلع ہی ادا کریں گے. اور اگر سچویشن اس طرح کی ہے کہ لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ ہا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے جو ہے نا قواعد چل رہے ہیں، تو لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے ہا، اور اب ہا کے اوپر کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے. کھڑا زبر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب بات ہو رہی ہے کھڑی زیر یا الٹا پیش. تو لفظ کا آخری حرف ہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لفظ کا آخری حرف ہا ہو اور اس کے اوپر کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، تو اب آپ نے وقف کی حالت میں انہیں ساکن کر کے ادا کرنا ہے. کس طرح سے ادا کریں گے ذرا مثالوں میں دیکھیں. اب دیکھیں بی ہی، یہ ہا ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو آپ اسے کس طرح سے پڑھیں گے وقف کی حالت میں بی، بی ہی وقفن بی. اسی طرح انشرہ، ہا پر الٹا پیش آ گیا تو آپ اس کو وقف کرتے وقت کس طرح سے ادا کریں گے انشرہ، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہے کہ لفظ کا آخری حرف ہا نہیں ہے، لفظ کا آخری حرف ہا نہیں ہے، تو کوئی بھی ایک حرف ہو، ہا کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، اور وہاں پر کیا آ جاتی ہے کھڑی زیر آ جاتی ہے، کھڑی زیر آتی ہے لفظ کے آخری حرف پر، مگر وہ آخری حرف ہا کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، تو تب بھی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی بلکہ اسے ویسے ہی ادا کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا، یحیی، اب یہ لفظ ہے یحیی، کھڑی زیر ہے لیکن یہاں لفظ کا آخری حرف ہا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح سے ملا کر پڑھنا ہے، تب بھی اسے یحیی اسی طرح پڑھنا ہے، وقف کرنا ہے تب بھی آپ نے اس کو یحیی ہی پڑھنا ہے. یہ لفظ جو ہے وہ چوتھے کلمے کے اندر بھی آتے ہیں، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت. تو یہ بات آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کا سبق مجھ سمیت تمام سننے والوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں قرآن کریم کو اس کے ضروری قواعد اور اسی طرح قرآن کریم کی آداب کا رعایت رکھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.